رات کو منکر بن اسقا اجازت مانگ کر قتیلہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ بیٹھو منکر، قتیلہ نے نیچے بچھی چٹائی کی جانب اشارہ کیا۔ میں کچھ کہنے کو حاضر ہوا تھا۔ وہ مضطرب سے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ قتیلہ نے سراہی سے شراب کا پیالہ بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ ملکہ۔ دونوں ہاتھوں سے پیالہ تھام کر اس نے ایک گھونٹ لیا۔ کہو۔ قتیلہ نے اپنے لیے بھی ایک پیالہ بھرا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ منکر نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں کینہ ہے۔ وہ ہنسی۔ کچھ لوگوں سے مراد اگر ضحاک بن عتیق ہے تو ملکہ قتیلہ جانتی ہے۔ اس کے بارے ملکہ کو مناسب قدم اٹھانا ہوگا۔ منکر قتیلہ کی فراست کا پہلے سے موترف تھا، اس لیے اظہار حیرانی کے بجائے مشورہ دینے لگا۔ اس کی کسی غلط حرکت سے پہلے اگر ملکہ قتیلہ نے انتہائی قدم اٹھایا تو بنو ترید کے باسیوں کے دل میں ملکہ قتیلہ کے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے انتظار بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے سدھر جائے، نہیں تو اس جیسے 10 بھی ملکہ قتیلہ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ منکر نے خیالی پیالہ نیچے رکھا۔ ایک اور عرض بھی کرنا تھی۔ بولو۔ قتیلہ نے دوبارہ پیالہ بھرنے کے لیے سراہی اس کی جانب بڑھائی۔ مؤدب انداز میں سراہی تھام کر اس نے اپنا پیالہ بھرا اور پھر اٹھ کر قتیلہ کے ہاتھ میں تھامے ہوئے ادبرے پیالے میں مزید شراب اڈیلنے لگا۔ سراہی کو قتیلہ کے قریب رکھ کر وہ بیٹھا اور جھجکتے ہوئے بولا، اگر میری بات ملکہ کو بری لگے تو معافی کی گنجائش موجود ہونا چاہیے۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر غیر محسوس تبسم رینگا۔ قیروان بن اخلد اچھا جوان تھا، بس محبوبہ کے انتخاب میں غلطی کر بیٹھا۔ منکر محجوب سا ہوتا ہوا بولا، ملکہ قتیلہ میرے لیے میری بیٹی کی پشت کی طرح ہے۔ بولو منکر چچا۔ اس مرتبہ قتیلہ کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ بنو ترید میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو ملکہ قتیلہ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی سابقہ قبیلے کی روایات، رسوم اور فخر و مباحات کا اظہار نہیں کرے گا۔ تو بنو اقرب کے لوگ چاند کی حالت بدر میں جشن منانے کے عادی تھے۔ اگر ملکہ کی اجازت ہو تو ہم اس رسم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ قتیلہ نے چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد کہا۔ ملکہ قتیلہ کو بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، البتہ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ جشن اہل بنو اقرب کی منشا پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس رسم کا اعلان ملکہ قتیلہ خود کرے گی۔ آج کے بعد بدر کی رات بنو ترید والے جشن منایا کریں گے۔ ملکہ قتیلہ کا اقبال بلند ہو۔ منکر اختتامی کلمات کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ظاہر ہونے والی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ مطمئن ہو کر جا رہا ہے۔ قتیلہ نے اسباق میں سر ہلا دیا تھا۔ بنو نوفل کے سواروں کی آمد کی خبر شریم پر بجلی بن کر گری تھی۔ 3 دن پہلے ہی اس کی بیٹیاں اور بیوی، اس کا ہونے والا داماد ملکان بن اسکر بنو اسد سے واپس لوٹے تھے، اور آج دوپہر ڈھلے یہ مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھڑکتے دل سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سرداری مبارک و شریم بن سمامہ، چھوٹے قد اور مضبوط جسم کے مالک قرزم بن جدل نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی۔ میرا خیال ہے بنو جساسہ بہت بڑا بھگتان برداشت کر چکا ہے۔ شریم نے ان کی آمد کا مقصد جاننا چاہا۔ قرزم بن جدل نخوت سے بولا، بنو نوفل سے ٹکرانے والوں کی نسلیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ شریم خاموش کھڑا رہا۔ بات بڑھا کر وہ بنو جساسہ کے رہے سہے افراد کو لقمہ اجل نہیں بنا سکتا تھا۔ بادی کی وہاں موجودگی کو بھی انہوں نے بہت زیادہ خفیہ رکھا ہوا تھا، اور اس کی سوچوں کو یہی اندیشے جکڑے ہوئے تھے۔ شریم کو خاموش پا کر قرزم نے بات بڑھائی۔ بہرحال ہم نے سنا ہے اس دفعہ تمہارے تجارتی قافلے کو کافی منافع ہوا ہے۔ بنو نوفل کا سردار حلیف اور دوست قبائل کی دعوت کر رہا ہے۔ اس کے لیے چند مٹکے ہیرا کی عمدہ شراب درکار ہے۔ یقیناً اہل بنو جساسہ تعاون کریں گے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے شریم نے اپنے اندیشوں کو غلط ثابت ہوتا دیکھ کر دل ہی دل میں شکر کیا تھا۔ ہمارا قافلہ اتنی زیادہ شراب تو نہیں لا سکا تھا، پھر بھی تمہیں 10 مٹکے مل جائیں گے، کم از کم 20 مٹکے، ورنہ ہمیں جائزہ لینے کے لیے خود تمہارے ٹوٹے پورے گھروں کو کھنگالنا پڑے گا۔ قرزم کے لہجے میں شامل غرور نے شریم کو سرتبا سلگا دیا تھا۔ شریم بے بس اپنے بھتیجے مالک کی جانب متوجہ ہوا جو غصے سے پیچھو تاب کھا رہا تھا۔ مطلوبہ مقدار میں شراب کے مٹکے ان کے حوالے کر دو۔ قرزم ڈھٹائی سے بولا، اور ہاں شراب لے جانے کے لیے اونٹوں کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اب شراب کے مٹکے ہم گھوڑوں کی پیٹھ پر تو نہیں لا سکتے،
یوں بھی بنو جساسہ نے سردار زادے حذیل کا خون بہا ادا نہیں کیا تھا۔ آپ ہمارے ہزاروں مویشی ہانک کر لے گئے تھے۔ شریم نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ قرظم بے پرواہی سے بولا، وہ مویشی غنیمت کے طور پر ہمارے ہاتھ آئے تھے۔ غصے کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شریم نے سر جھٹک کر 10 اونٹ تیار کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بنو نوفل کے چند سوار 10 اونٹوں پر عمدہ شراب کے 20 مٹکے لادے واپس روانہ ہو گئے تھے۔ بنو جساسہ والے سوائے کوڑنے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ چاند نے سرے شام مشرق سے سر ابھارا۔ بنو تراد کے باسی جشن کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی آگ پر سالم بھنے ہوئے اونٹ، دمبے اور بکروں کے گوشت کے ساتھ انصاف کیا جانے لگا۔ خلیصہ یشکر کو سہارا دے کر باہر لے آئی تھی۔ خلیصہ کی بہترین دیکھ بھال سے اس کے زخموں میں روز بروز بہتری آ رہی تھی۔ قتیلہ کے خیمے کے سامنے ایک اونچا چبوترا بنا دیا گیا تھا جس پر لکڑی کا تخت رکھا تھا۔ قتیلہ اسی پر بیٹھی تھی۔ رشاقہ ایک بڑی رکابی میں اس کے لیے بھنا ہوا گوشت لے گئی تھی۔ قتیلہ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رشاقہ مودب انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ پچھلے جشن کی طرح اس بار بھی رشاقہ نے اسے تیار کیا تھا۔ سرخ رنگ کا ایسا چوغا جو سامنے سے کھلا ہو، جس میں خوبصورت بیل بوٹے کڑے تھے۔ قتیلہ نے ٹخنوں تک آتی فرجی اپنے عام لباس کے اوپر ہی پہن لی تھی۔ اس کے سر پر بندہ قصابہ کھول کر رشاقہ نے خوبصورت موتیوں کا ہار اس کے کھلے بالوں پر ٹکا دیا تھا۔ سرخ و سفید موتیوں کا ہار تاج کی طرح اس کے سر پر سج رہا تھا۔ جشن کی شب تمام کے لیے شراب اور کھانے کا انتظام بھی قبیلے کی سردار یعنی قتیلہ کی جانب سے تھا۔ 14ویں کے چاند کی رومان پرو روشنی اور پھر 4 کونوں میں بھڑکتے الاؤ کی سحر انگیز روشنی نے دلوں میں عجیب قسم کی ترنگ اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ لبوں سے خود بخود کہکہے برآمد ہو رہے تھے۔ غموں اور دکھوں کے لیے عارضی طور پر بنو تراب کی حدود میں آنے پر پابندی لگ چکی تھی، لیکن ایک ایسا شخص وہاں موجود تھا جو اس ماحول میں بھی غمگین تھا۔ اپنی سردار دادی کو یاد کرتے ہوئے یشکر کی نگاہیں بار بار تخت پر بیٹھی قتیلہ کی جانب اٹھ جاتی، جو رشاقہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، مگر اس کی ہنسی بادیہ سے مختلف تھی۔ بادیہ شرمیلی تھی اور یہ بابا اور یہ بے باک۔ وہ ہنستے ہوئے سر جھکا لیتی تھی اور قتیلہ کا چہرہ ہنستے ہوئے اوپر کو اٹھ جاتا تھا۔ بادیہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود عموماً اسے کنکھیوں سے دیکھا کرتی تھی، جبکہ قتیلہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ بلا شبہ بادیہ ہراساں اور معصوم ہرنی جیسی تھی اور قتیلہ زخمی شیرنی کی طرح خوخار اور بھڑکیلی تھی۔ کھانے پینے کے بعد محفل موسیقی اور رقص کی شروعات ہو گئی۔ طبقان اور ملکان کی آوازیں جادو جگانے لگی۔ اس وقت قتیلہ کا چہرہ خصوصی طور پر 2 افراد کے لیے مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ ایک کی نگاہوں میں خوشگوار دلچسپی، جبکہ دوسرے کی نگاہوں میں ہوس ابل رہی تھی، جو لگ رہا تھا جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے تمام پردے ہٹے ہوئے ہیں۔ محفل عروج پر پہنچی۔ رشاقہ نے مستی سے جھومتے ہوئے قتیلہ کو کھینچا۔ شراب کے نشے میں مخمور قتیلہ لہراتے ہوئے کھڑی ہوئی اور خوبصورت سازوں پر تھرکنے لگی۔ اسے ناچنا نہیں آتا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جس خوبصورت اور مہارت سے لہراتی بل کھاتی تھی، اسی انداز میں وہ رقص کرنے سے عاجز تھی۔ وہ بس پینترے بدلنے کے انداز میں اچھل کود کر رہی تھی۔ تماشائیوں نے اس کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ اس سے متاثر تھے، ڈرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے اور اسے انوکھا خیال کرتے تھے۔ اس کا یوں بے تکلفی سے رقص کرنا انہیں ازہد محسوس کر رہا تھا۔ ہوس بھری آنکھوں کی حسرت کچھ مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے یوں کاٹ رہا تھا جیسے اس کے اپنے ہونٹوں کے بجائے قتیلہ کے شہابی لب ہوں، اور وہ ضحاک بن عتیق تھا۔ بادیہ عریسہ کی گود میں سر چھپائے لیٹی تھی۔ وطینہ، سلمہ اور ان کی ماں نائلہ بھی وہیں موجود تھی۔ یشکر کے بعد وہ ہر لمحے خود کو غیر محفوظ سا محسوس کرتی، جبکہ اس کی موجودگی میں وہ خود کو نڈر اور بے خوف محسوس کیا کرتی تھی۔ ابتدا میں وہ یشکر کو اپنے بھائیوں کی دھمکی دیا کرتی تھی، اور اس وقت تینوں بھائی بنو جساسہ میں موجود تھے، لیکن ان کی موجودگی سے اسے تحفظ کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یشکر کی موت کا سن کر وطینہ بہت روئی تھی۔ سلمہ سے لپٹ کر اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا، بھائی ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے۔ شریم حجرے میں داخل ہوا۔ دفع ہو گئے۔ بنو نوفل کے سواروں کی واپسی کا بتاتے ہوئے اس نے تسلی دی۔ تمام نے اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ وطینہ پوچھنے لگی، ابو جان، ان کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اپنی طاقت کا اظہار کرنے آئے تھے۔ یہ باور کرانے آئے تھے کہ انہیں بنو جساسہ کے خلاف ہر قسم کی منومانی کی کھلی چھوٹ ہے۔ شریم دکھ کے اظہار سے خود کو نہیں روک سکا تھا۔ سلمہ اور وطینہ کی ماں نائلہ بولی، ہمیں یہاں سے کوچ کر کے کسی اور قبیلے میں ضم ہونا پڑے گا،
بنو بیل، بنو جمل یا بنو لخم اس کے لیے بہترین چناؤ ثابت ہوں گے۔ شریم تلخی سے بولا، تم چاہتی ہو بنو جساسا کا نام و نشان بھی مٹ جائے؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نائلہ گھبرا گئی تھی۔ شریم تنزیہ انداز میں بولا، بنو جساسا کی زمین زرخیز ہے، یہاں نہ خشک ہونے والے پانی کے کنویں موجود ہے، رہائش کے لیے مضبوط حویلیاں بنی ہے، اور سب چھوڑ کر ہم کسی اور قبیلے میں دخیل بن کر جا بیٹھے، وہ بھی صرف اس لیے کہ بنو نوفل والے ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ نائلہ نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ ہم حلیف قبائل میں اپنے مردوں کی شادیاں کریں گے، بنو جساسا کے ان مرد و زن کو تلاش کر کے آزاد کرانے کی کوشش کریں گے جنہیں غلام بنا کر بیچا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری اگلی نسل بنو نوفل سے ان تمام زیادتیوں کو بدلہ لے گی۔ معافی چاہتی ہوں سردار، آپ کو میری گفتگو سے تکلیف پہنچی۔ نائلہ نے معذرت کرنے میں عافیت جانی تھی۔ اسی شام شریم اپنے بھتیجے کو کہہ رہا تھا، وطینہ جوان ہو گئی ہے مالک، اور میں چاہتا ہوں سلمہ اور اس کو ایک ساتھ رخصت کیا جائے۔ مالک بن شیبہ پر مسرت لہجے میں بولا، چچا جان یہ رشتہ میرے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ شریم اطمینان بھرے لہجے میں بولا، پرسوں تمہارا نکاح ہوگا، یقیناً تیاری کے لیے 2 دن کافی ہوں گے۔ جی چچا جان، مالک نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا تھا۔ یشکر خیمے سے کم ہی نکلتا تھا کیونکہ وہ قتیلہ کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بادیہ کی یاد بڑی شدت سے حملہ آور ہوتی تھی۔ اس کے زخم اب بتدریج ٹھیک ہو رہے تھے۔ خلیصہ نے 1 اونٹ دیکھ کر بدلے میں 10 بکرے حاصل کیے تھے۔ ہر تیسرے چوتھے روز ایک بکرا ذبح کرتی اور اس کا گوشت اکٹھا بھون کر رکھ لیتی۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو ایک اور بکرا ذبح کر لیتی۔ یشکر کی تواضع اس نے کوئی دقیقہ فضو گداشت نہیں کیا تھا۔ اب وہ اپنی پسند کا بھی کھل کر اظہار کرنے لگی تھی، مگر یشکر کے لیے اس کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بادیہ کے بدلے سے قتیلہ بھی قبول نہیں تھی۔ اس کی دال کیا غلطی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی نظر میں بادیہ مر چکی تھی، اور مرے ہوئے آدمی کی جگہ زیادہ عرصہ تک خالی نہیں رہتی، جلد ہی پور ہو جاتی ہے۔ اور وہ جس معاشرے میں سانس لے رہا تھا وہاں یوں بھی کئی ایک مرد کئی عورتوں کو اپنی نکاح میں رکھ سکتے تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ ایک مرد جتنی چاہتا عورتوں کو بیاہ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اسلام کی آمد کے بعد صرف 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دی گئی۔ جب یہ حکم نازل ہوا اس وقت کافی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے جن کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی اس وقت 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ ایسے تمام صحابہ کرام نے فوراً ہی 4 صاحب بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔ اسے بنو ترید میں آئے 2 ماہ ہونے کو تھے، اور اب اس کے زخم کا خون بھی اتر چکا تھا۔ وہ ذہنی طور پر وہاں سے جانے کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ بادیہ رہی نہیں تھی، بنو جساسا تباہ ہو چکا تھا، اور اب اسے فارس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس دن وہ صبح سویرے خیمے سے باہر نکلا۔ ٹیلوں کے درمیان تمام جوان مشق کر رہے تھے۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں ان کے قریب پہنچا۔ پاگل دل قتیلہ کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ قتیلہ رشاقہ کی تربیت میں مصروف تھی۔ لڑکیاں لکڑی کے ستونوں پر لگے شپا پر جمعہ کی بارش کیے ہوئے تھی۔ امریر اور مکان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں تھے۔ 3 بار ہارنے کے بعد چوتھی دفعہ جیت ملکان کے حصے میں آئی تھی۔ یشکر ایک جانب کھڑا ہو کر انہیں اشتیاق سے دیکھنے لگا، مگر وہ زیادہ دیر قتیلہ کی دید سے محظوظ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی وارفتگی دیکھ کر الٹی کھوپڑی کی لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ اس سے رخ موڑ کر شمشیر زنی کرنے والے 2 اناڑیوں کو دیکھنے لگا، اور پھر اسے ہی معلوم نہ ہوا کہ کس وقت وہ قریب آ گئی۔ جوان، تمہیں بستر چھوڑ دینا چاہیے۔ یشکر چونکتے ہوئے متوجہ ہوا۔ دھمبالا آنکھیں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ یشکر کی سوچوں میں بادیہ کی آنکھیں در آئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس نے رشاقہ کی طرف دیکھا، جس کے سرخ و سفید چہرے پر پسینے کے قطرے آبگینوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ اشتیاق آمیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے خاموش پا کر وہ بولی، ملکہ قتیلہ تم سے مخاطب ہے، عامہ بن مقیس۔ وہ بے پرواہی سے بولا، بستر چھوڑنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ قتیلہ دوبارہ بولی، اتنے جسیم جوان کو مرد میدان ہونا چاہیے۔ اس نے طنزِ ہنکارہ بھرا۔ اگر جنگ جسامت سے لڑی جاتی تو ابو الحارث یعنی کہ شیر کو اونٹ کا لقمہ بننا پڑتا۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا۔ کبھی تلوار بھی پکڑی ہے یا فقط باتیں کرنا سیکھی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی تلوار یشکر کے سامنے پھینک دی۔ امریل اور ملکان بھی ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یشکر نے ایک نظر پاؤں میں پڑی تلوار کی طرف دیکھا اور پھر آہستگی سے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا۔ اسی وقت دماغ میں سکندر کی آواز ابھری، یاد رکھنا بیٹا، ایک اچھا شمشیرزن ہمیشہ تلوار کو دستے سے پکڑتا ہے، اس کے علاوہ تلوار کو کسی بھی جگہ سے نہیں تھاما جاتا،
اور دستے کو پکڑتے وقت ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو، سخت نہ ہو، چاروں انگلیاں یوں لپٹی ہوں۔ سکندر نے اپنا ہاتھ دستے پر جما کر دکھایا اور انگوٹھا اس جگہ پر رکھا ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، ہونٹ بھیگتے ہوئے اس نے مسکراہٹ کو دور کیا اور تلوار کو درمیان سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ ملکان، رشاقہ اور امریل کہکا لگا کر ہنس دیے تھے۔ قتیلہ بھی متبسم ہوئی۔ یشکر نے تلوار امریل کی جانب بڑھا دی کیونکہ وہ ان چاروں میں سب سے زیادہ امریل سے مانوس تھا۔ امریل روزانہ ایک مرتبہ ان کے خیمے میں ضرور آتا تھا اور اس کی آمد کی غرض و غایت یشکر کو اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یشکر اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ خلیصہ سے محبت کرتا تھا۔ یہ بات خلیصہ کو بھی معلوم تھی، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کیے رکھتی کہ وہ خود یشکر کے پیچھے پڑی تھی۔ ملکہ قتیلہ کا خیال ہے کہ اس ناکارہ لاش کے بجائے خلیصہ پر محنت کی جائے تو کم از کم وہ تلوار کو پکڑنا تو سیکھ جائے گی۔ رشاقہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر ملکہ کی اجازت ہو تو میں اسے تربیت دینا پسند کروں گی۔ قتیلہ طنزیہ لہجے میں بولی، تم شاید وقت ضائع کرنے کی زیادہ شوقین ہو۔ رشاقہ مصر ہوئی، مجھے لگتا ہے یہ سیکھ جائے گا۔ اس کی نظریں مسلسل یشکر پر گڑی تھی۔ قتیلہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، کیا خیال ہے جوان، تلوار پکڑنا سیکھ چاہو گے؟ خود سیکھنے والی مجھے کیا سکھائے گی؟ میرا مطلب یہ خود آپ تک اب سے تربیت لے رہی ہے۔ قتیلہ استہزائی انداز میں ہنسی، تو کیا ملکہ قتیلہ کا شاگرد بننا ہے؟ یشکر نے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، سیر بری دمالہ آنکھوں نے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پاتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پینترا ہے جسے سیکھنے کی مجھے ضرورت ہو۔ ملکان، امریل اور رشاقہ نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ قتیلہ کے ملی چہرے پر ہلکی سی سرخی جھلکی، دمالہ آنکھوں میں غصے کی جھلک ابھری، لیکن جب بولی تو لہجے میں تندی نہیں تھی۔ جسے تلوار تھامنے کا پتہ نہ ہو، اس کے ہونٹوں پر ایسی بھڑکیں نہیں سجتی۔ یشکر اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا، اگر سردار نے صاحبہ کی اجازت ہو تو میں اپنے خیمے میں واپس جانا چاہوں گا۔ ملکہ قتیلہ کو لوگ ملکہ قتیلہ کہتے ہیں یا کہلواتی ہو؟ یشکر کا لہجہ تو نہیں، البتہ الفاظ استہزائی تھے۔ قتیلہ کے لہجے میں غصہ شامل ہونے لگا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یشکر نے کندھے اچکائے، حالانکہ شیر کی پہچان نام سے نہیں کام سے ہوتی ہے۔ ملکہ قتیلہ فلسفہ سننے کی عادی نہیں ہے۔ قتیلہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر ملکہ کی اجازت ہو تو میں واپس خیمے میں جانا چاہوں گا۔ یشکر نے مزید اصرار مناسب نہیں سمجھا تھا، ورنہ نہ وہ لڑنا چاہتا تھا اور نہ لڑنے کی حالت میں تھا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی، کوشش کرنا کہ ملکہ قتیلہ ایک بزدل، کاہل اور ناپسندیدہ شخص کی دید سے محروم رہے، اور یہ درخواست نہیں۔ یشکر کے ہونٹ کچھ کہنے کو لرزے، مگر پھر وہ خاموشی سے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ ملکہ قتیلہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک گھٹیا شخص کو بنو ترائب میں خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی قتیلہ کا غصہ نہیں اترا تھا۔ دفع کریں ملکہ، ہم اپنی مشق کرتے ہیں۔ رشاقہ نے ہاتھ تھام کر اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ تم لوگ کرو۔ قتیلہ کی برہمی کم نہیں ہوئی تھی۔ سردار بننے کے بعد وہ بتدریج اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ پہلے کسی نے اس انداز میں بات کی ہوتی تو وہ اپنی تلوار کو روک نہ سکتی، مگر اب وہ بنو ترائب کی تعداد میں اضافہ چاہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو کر اگر وہ لوگوں کے سر اتارنا شروع کر دیتی تو لوگ وہاں سے غائب ہونا شروع ہو جاتے۔ اس کا باپ کہا کرتا تھا، جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ سرداری کا اہل نہیں ہے، اور وہ نااہل سردارنی تو نہیں کہلانا چاہتی تھی۔ ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کر وہ اپنے آدمیوں کو تربیت کرتا دیکھنے لگی۔ رشاقہ نے اس کے عقب میں بیٹھ کر قصابہ کھول کر اس کے لمبے گھنے بالوں کو آزاد کر دیا تھا۔ ملکہ قتیلہ کی برہمی میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اس کے بالوں کی میڈیاں بنانے لگی۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی، ملکہ قتیلہ کو بزدلوں سے نفرت ہے۔ ماں جی کو لینے کب جانا ہے؟ رشاقہ نے اس کی دماغی رو عریسہ کی جانب موڑی۔ بیزار بیٹھی قتیلہ کی ناگواری ایک دم کافور ہو گئی تھی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ ملکہ قتیلہ کا خیال ہے مزید دیر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ پھر کب؟ رشاقہ نے 2 لفظوں میں پورا سوال دہرا دیا تھا۔ نصر نے چاہا تو ملکہ قتیلہ کل کا سورج رستے میں طلوع ہوتا دیکھے گی۔ رات کو کھانے کے بعد اس نے منقر بن اسقا، اسرب بن خسار اور قریب بن فلی کو بلا کر قبیلے کا دھیان رکھنے کی ہدایت دی، اور امریر اور ملکان کو صبح صادق کے وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ آپ غصے میں لگ رہے ہیں،
خلیصہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ برہم ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، غصے کی وجہ کم از کم آپ نہیں ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ گود میں اٹھائے بچے کو بستر پر لٹاتے ہوئے وہ اس کی قریب ہوئی، مگر پھر بھی آپ کو برہم نہیں دیکھ سکتی، یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے خلیصہ کو دور ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شاکی ہوئی، مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ خلیصہ، مجھے فارس جانا ہے، اب یہاں میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ ملتجی ہوئی، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ صافگوئی سے بولا، بہت طویل سفر ہے اور میرے دشمنوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے، میں اپنی عزیز ترین ہستی کی حفاظت نہ کر سکا، تمہیں کیا تحفظ دوں گا؟ بہتر یہی ہوگا کہ کسی ایسے کا پلو تھام لو جو تمہاری قدر کرنا جانتا ہو۔ وہ بے باکی سے بولی، مجھے بھی آپ اچھے لگتے ہیں، جانتا ہوں، مگر تمہارے لیے وہ بہتر رہے گا جسے تم اچھی لگتی ہو۔ خلیصہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، امریل نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر میں جانتا ہوں وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے ہوس نہیں محبت ہے۔ وہ بجھے دل سے بولی، کب جاؤ گے؟ یشکر ہنسا، 2-3 دن تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے خلیصہ لجاجت سے بولی، کم از کم 15 دن۔ یشکر نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وعدہ کرو اس کے بعد نہیں روکو گی۔ وعدہ خلافی کرانا چاہتے ہو؟ خلیصہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھری تھی۔ آما والی تلوار مجھے پکڑاؤ، تھوڑی سی مشق کر لو، مسلسل آرام سے جسم خراب ہونے لگا ہے۔ اسے جذباتی ہوتا دیکھ کر یشکر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی گرمی میں؟ خلیصہ نے حیرانی ظاہر کی، سورج کافی اوپر آ گیا ہے۔ ابو جان فرمایا کرتے تھے، موسم کے اثرات کو نہ جھیل سکنے والے جنگجو کی جیت میں سب سے بڑی رکاوٹ موسم ہی ڈالتا ہے۔ خلیصہ نے خیمے کے کونے میں رکھے لکڑی کے صندوق سے میان میں بند آما والی تلوار نکالی اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اشتیاق سے پوچھنے لگی، ملکہ قتیلہ سے مقابلہ کر لو گے؟ جلد ہی یہ لمحات آنے والے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وانی خیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تلوار پکڑی اور خیمے سے باہر آ گیا۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ مشق کرنے والے آرام کی نیت سے خیموں اور درختوں کی چھائے میں نیچے سمٹ گئے تھے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا تربیتی میدان سے گزر کر ٹیلوں کے عقب میں پہنچا۔ وہاں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ دھوپ نے اس کے جسم کے سارے مسام کھول دیے تھے، پسینہ دھاروں کی صورت میں اس کے جسم پر بہنے لگا تھا، مگر وہ تپتی ریت اور آگ برساتا سورج اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی۔ سکندر نے دوران تربیت اسے موسم کی سختی کا عادی بنانے کا خوب اہتمام کیا تھا۔ اب موسم کی ٹھنڈک اور تمازت اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ دور نظر آنے والے درختوں کے جھنڈ کو نگاہ میں رکھ کر وہ درمیانی رفتار سے دوڑنے لگا۔ کوس بھر کا فاصلہ طے کر کے وہ وہاں پہنچا۔ کافی دنوں سے مشق نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سانس چڑھ گیا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں جا کر وہ خیری دشمن کے خلاف تلوار گھمانے لگا۔ ہتھیاروں میں سب سے پسند اسے تلوار تھی۔ اس نے ہمیشہ ہر ہتھیار پر تلوار کو ترجیح دی تھی۔ تربیت کے آخری دنوں میں بھی سکندر دوسرے ہتھیاروں کے استعمال میں اس کی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ لیتا تھا، مگر تلوار بازی میں برملا کہتا تھا کہ اس میدان میں یشکر اس سے بھی بہتر ہے۔ سورج کا جھکاؤ مغرب کی جانب واضح ہو گیا تھا۔ جب تلوار میان میں ڈال کر اس نے مشق ختم کی، اسے شدت کی پیاس لگی تھی، مگر بقول سکندر پیاس برداشت کرنا بھی تربیت کا حصہ تھا۔ وہ درمیانی رفتار سے دوڑتے ہوئے بنو طلیب کی طرف بڑھنے لگا۔ قبیلے کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس نے دوڑنا بند کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ لوگ اب تک خیموں اور درختوں کی چھاؤں میں آرام کر رہے تھے۔ معزز سامعین حضرات، عرب و عجم کی یہ حسین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔